Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ہم گزشتہ طویل عرصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا درس نمبر 46 یا 47 ہے الحمدللہ. پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے کچھ اور موضوعات پر بات کی تھی. اس سے پہلے ہماری جو بات چل رہی تھی وہ کون سا موضوع تھا جس کو ہم نے پورا کیا تھا سیرت میں؟ یاد ہے کسی کو؟ اس کی 2 قسطیں کی تھی ہم نے. شاباش، چلے ایک آدمی کو یاد ہے میری نجات کے لیے کافی ہے. تو فتح مکہ پر ہم نے بات کی تھی اور 2 نشستوں میں ہم نے بات کی تھی، کیونکہ فتح مکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فتوحات کا عروج ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن پر یا اس مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، جنہوں نے نکالا، جنہوں نے مارا، جنہوں نے سازشیں کیں. اور ہم نے پھر آخر میں پڑھا تھا کہ مکہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امن سے فتح ہو جائے، جنگ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ کا مزاج یہ نہیں تھا. یعنی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ لڑائی کریں، بلکہ جہاد وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. اپنی تیاری بڑی مضبوط ہو اسلامی افواج کی، وہ تیاری اگر مضبوط ہوگی تو دشمن حملہ کم کرے گا. یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جنگ نہ ہو، تیاری مضبوط ہونا. اور پوری کوشش کی جائے کہ دعوت کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے یا صلح کے ذریعے معاملات طے ہو جائیں، ملکوں کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئے. تو آپ نے پوری کوشش کی، ہم نے تفصیل سے پڑھا، آپ نے رازداری رکھی، آپ اچانک ان کے سر پہ پہنچ گئے، آپ نے آگے جلائیں، آپ نے مکہ والوں پر روب ڈالنے کے لیے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز اپنائیں، جس کی وجہ سے مکہ صلح سے فتح ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سارے مکہ والے سامنے، اور وہ ہیبت زدہ کہ ہم نے اتنے سال اتنا مارا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے کیا جملے فرمائے تھے؟ جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ نے سب کو معاف کر دیا. جن لوگوں نے آپ کے چچا کو شہید کیا تھا، جن لوگوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی تھیں، سب کو آپ نے معاف فرما دیا. اور میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کا نام طلقاء پڑ گیا. اب اس کے بعد 2-3 اور چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جو بڑے اہم ہیں فتح مکہ کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے. آپ نے شکر کے نفل ادا کیے. اب یہ بھی ایک بڑی پیاری سنت ہے جس کو ہم بھول گئے. عرب اس کو کہتے ہیں السنن المنسیہ، وہ سنتیں جو ہم بھول گئے. ویسے تو بہت ساری سنتیں ہم بھول ہی گئے، سنت کا بڑا راستہ، لیکن بعض سنتیں بڑی کم ہو گئی ہیں. اور ایک ہے شکر کے نفل پڑھنا. شکر بھی بھول گئے، سیدھی بات ہے. ہم نے تو شکوے کرنا، تبصرے کرنا، شکایتیں کرنا، تنقید کرنا، ہدف بنانا، عیب نکالنا، یہ ہماری مسلمانوں کی صفت اولی اور پاکستانیوں کی ہے. اللہ کے نبی نے شکر کرنا سکھایا تھا. شکر کرنے کا مطلب الحمدللہ الحمدللہ کہنا نہیں ہوتا. شکر کرنے کا مطلب شکریہ شکریہ کہنا نہیں ہوتا، بلکہ شکر ایک زندگی ہے، ایک طرز عمل ہے، ایک لائف سٹائل ہے کہ آپ کا سراپا بول رہا ہو کہ آپ شکر کی حالت میں، آپ اپنے اللہ سے راضی ہیں، آپ بڑے خوش ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے راضی ہیں، آپ بڑے خوش ہیں. اللہ آپ کے ساتھ جو کر رہا ہے آپ اس پر راضی ہیں، چاہے بظاہر اس کی شکل خراب ہے، بظاہر تکلیف ہے، آپ راضی ہیں. یہ شکر کی زندگی بنانے میں بڑا وقت لگتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل شکر کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو اللہ پر راضی ہیں، جو اللہ پر خوش ہیں، جو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں
اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں جو تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو مارو اس کو مارو، اس نے ایسے کر دیا، ٹمبکٹو میں یہ ہو گیا، برازیل میں یہ ہو گیا، بھاولپور میں یہ ہو گیا، ڈیفینس میں یہ ہو گیا. ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑیں. فیس بک پہ تو ان کو انفرینڈ کر دیں. ایسے فضول لوگوں کو، اب کام کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو امید کی بات کرتے ہیں، جو ہرا چشمہ لگا کر چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کی عادت ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب اور ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی نقد شکر ادا کرو. ابھی صبح اٹھے الحمدللہ اللہ نے نیند دے دی. کتنے لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں کو نیند نہیں آتی، جن کو ان سے پوچھیں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. الحمدللہ فجر کی نماز ہو گئی، الحمدللہ ناشتہ ہو گیا، الحمدللہ ورزش ہو گئی، صبح کی چستی آ گئی، الحمدللہ بھئی گھر میں بیوی بچے سلامت ہیں، الحمدللہ بھئی گاڑی ہے، سواری ہے، بس جو بھی ہے میں کام پہ جا سکتا ہوں، الحمدللہ بھئی جمعے پہ آ گئے، الحمدللہ اللہ نے جمعے کی توفیق دے دی. اتنی بڑی عظیم فضیلت والا دن جو ہمارے سارے پچھلے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اتنا بڑا مسلمانوں کا مبارک اجتماع جہاں ایک بھی مستجاب الدعوات ہو تو ہماری دعائیں بھی قبول ہیں. شکر کو زندگی، اور اس کو کہنا شروع کریں اپنے آفس کے ماحول میں، اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے بچوں میں. تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے ناشکرے بیچارے، غصہ، پریشانی، تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، لگ رہا ہے ابھی کوئی بات کریں گے تو کھا جائے گا. یہ مسکرانا سیکھیں. اللہ کے نبی ہر وقت مسکراتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں آپ سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. چہرے پر اثرات، آپ کی زندگی پر اثرات. آپ بات کریں پازیٹیو بات کر رہے ہو، نیگیٹو امید کی بات کر رہے ہو، اندھیروں میں بھی چراغ جلا رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے شکر کے نفل پڑھے. تو ہم نے کیا سیکھنا ہے بھائی؟ شکر کرنا. اور جب کوئی چھوٹی سی خوشی بھی ہو، کیونکہ خوشیاں بڑی نہیں ملتی. جو احمق بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی خوشی کو بھی بیکار کر دیتے، اس سے کیا ہو گیا. اور جو اچھے لوگوں کی علامت، نیک لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جمع کر کے بڑی خوشی بنا لیتے ہیں. دن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت مل رہی ہیں، آپ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں، خوش ہو جائیں. الحمدللہ اللہ نے یہ دے. آپ ایک دن ایسے گزار لیں جیسے میں عرض کروں ہمارے حضرت ہمارے بزرگ عرض کرتے ہیں، اس طرح کہ شکر سارا دن شکر کریں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوش ہوگی. آپ کے بیوی بچے، آپ کے دوست کہیں گے بھائی تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ وہ تبدیلی آپ کے کردار سے ہے. ہم دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے، خود تبدیل نہیں ہونا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تبدیل کرنے کا مکلف بنایا، دوسروں کی تبدیل کرنے کا مکلف نہیں بنایا. دوسروں کو پیار سے دعوت دینے کا مکلف بنایا، وہ بھی دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر علیکم انفسکم، میں، میری جان ہے، یہ میرا دائرہ ہے. ہم اس دائرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کام نہیں چلتا. حکومت نے یہ کر دیا، اپوزیشن نے یہ کر دیا، مولوی نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، اسرائیل نے یہ کر دیا. آپ تبدیل کر سکتے ہیں اس کو؟ تو وہ بات کرنے کا فائدہ. آپ وہ بات کر کے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، وہ میری ذات ہے. تو ہم شکر کی عادت بنائیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے سارے مکہ کو معاف کر دیا تھا. 8 اور بعض روایات میں 14-15 مرد عورتوں کے ایسے نام آئے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے معاف نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، کہیں بھی مل جائے، یہ ان کے لیے معافی نہیں ہے. اور ایک آدمی کے بارے میں، عبداللہ بن خطل کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا ملے پھر بھی قتل کر دو. تو چنانچہ وہ ایسے ہی ہوا. صحابہ نے کہا وہ کعبے کے پردوں سے لپٹا ہوا، آپ نے کہا اس کو قتل کر دو، کیونکہ اس کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا. اور اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو اللہ کے نبی کی شان میں برے برے شعر کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرا دیا. اسی طرح 2 لونڈیاں جو اس نے رکھی ہوئی تھیں عبداللہ بن خطل نے، جن کا کام یہ تھا کہ وہ شعر اللہ کے نبی کے خلاف کہتی تھیں، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا، دوسری نے معافی مانگ لی، اس کی معافی قبول کر لی گئی. اسی طرح مقیس بن صبابہ، یہ بھی ایک آدمی تھا، تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے اور کمال کی بات یہ ہے ان 8 یا 14 لوگوں میں سے اکثر کو معاف کر دیا گیا. یعنی ایک تو عام معافی اللہ کے نبی نے دی. سب نے اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ کتنا برا کام کیا تھا اور مارا تھا، مکہ میں گالیاں دی تھیں، بائیک آؤٹ کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجنون کہا تھا، طنز کیا تھا، تانے دیے تھے، جھوٹ بولا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا آپ کے خلاف، پھر پورے عرب کو اٹھا کر آپ کے خلاف جنگ پہ لے آئے تھے. آج دنیا میں جو لوگ ہم سے کچھ مخالفت کرتے ہیں اتنا کچھ تو انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہمارے ساتھ.
لیکن اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ پھر ان 8 آدمیوں کے بارے میں کہا تو ان میں سے بھی اکثر کو معاف کر دیا۔ میں نام لے کے بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا ابن ابی سرح، یہ بھی اللہ کے نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا، تو آپ نے اس کا نام لیا تھا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پہنچا، اس نے کہا کہ جی میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے نبی سے میری سفارش کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے۔ اچھا ان کو لے کے نہیں گئے، کیونکہ آپ نے کہا ہوا تھا جو دیکھے مار دے، تو اگر ان کو لے کے جاتے تو کوئی صحابی دیکھتے ہی قتل کر دیتا۔ تو حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ وہ نادم ہے، وہ اسلام لانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ۔ صحابہ میں اعلان کیا، عبداللہ بن ابی سرح آ گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح راوی بنے حدیثوں کے، کتنی ساری حدیثیں روایت کرنے والے، اور عبداللہ بن ابی سرح اس کے بعد اسلام کے مجاہد بنے۔ پاسبان میں اقبال نے کہا تھا ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو نہ تھے خود راہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو گمراہی کے امام تھے ہدایت کے امام بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ مردہ وہ ہوتا ہے جو مرا ہوا ہو، اور مسیحا وہ ہوتا ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دے۔ تو یہ اسلام کی فطرت اور اسلام کی دعوت اور مومن کا مزاج ہے کہ جو اسلام کے بدترین دشمن ہوں یا ہماری ذات کے بدترین دشمن ہوں، ان پر ایسی محنت کی جائے کہ وہ نیوٹرل نہ ہو جائیں، وہ ہمارے بہترین دوست بن جائیں اور اسلام کے حمایتی بن جائیں۔ اور صحابہ کرام میں سینکڑوں کی مثال ایسی ہے کہ جن کے ساتھ یہ ہوا۔ خالد بن ولید احد کی فتح شکست میں بدلی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی کے چچا، پیارے چچا شہید ہو، جس پر آپ کو شدید غم ان کے شہید ہونے کا۔ ان میں بڑا کردار کس کا تھا؟ وہ خالد بن ولید کا تھا کہ وہ پیچھے سے گھڑ سواروں کو لے کے آئے اور تیر اندازوں کی پہاڑی پر قبضہ کیا اور پیچھے سے حملہ کیا۔ ان خالد بن ولید کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے، چلو مسلمان شاید ہو جائیں، اسلام سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ خالد بن ولید 7 ہجری میں ہم نے پڑھا مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی نے ان کو کیا لقب دیا؟ کیا لقب دیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ تو یہ اسلام کی فطرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی ہمیں دنیا میں کسی کی ذات سے نفرت نہیں ہے، بدترین کافر بھی ہے اس کی ذات سے ہمیں نفرت نہیں ہے، اس کی صفات سے نفرت ہے۔ ہم کوشش کریں گے جب تک یہ آدمی زندہ ہے اس کی یہ بری صفات ختم ہو جائیں، اس کے اندر اچھی صفات آ جائیں، سب سے پہلے اپنے اوپر دوسروں کے اوپر۔ اچھا، اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل جو ہیں یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور یہ جنگوں میں کفار کی طرف سے کمانڈر رہے ہیں، مسلمانوں کو زد پہنچائی۔ اور ابو جہل تو ابو جہل ہے، اتنے بڑے کافر کا بیٹا اور مسلمانوں کے اتنے خلاف۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے کہا جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ ہے کہ یہ کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی میں سوار ہو کر یہ جدہ سے آگے جانے لگے کہ میں بھاگ جاؤں کہیں۔ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی راستے میں۔ تو وہ جو ملاح تھا اس نے اور سب لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ کشتی نکال دے، یا اللہ یا اللہ۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ یا اللہ کیا ہے؟ ابھی تو یا حبل یا لات یا عزا یا منات، پیر سائیں قبر والے بزرگ کوئی پکارو، جو ساری زندگی جس پر ہمارا جھگڑا ہے مسلمانوں سے ساری زندگی کا۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا تجربہ ہے جب کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا، تو اس لیے اللہ ہی بولتے ہیں۔ تو ان کے دل پر چوٹ لگ گئی کہ یہ کیا منافقت ہے کہ جب سخت مصیبت آتی ہے تو یہ بدترین مشرک جو اللہ کے نبی سے لڑ رہے ساری زندگی، ان کا بھی عقیدہ ہے کہ بدترین مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، سخت مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی، مضطر عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے سارے آسرے ختم ہو گئے، مخلوق کے سارے اسباب، سارے راستے بند ہو گئے، اللہ کہتے ہیں اس کی پکار کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل واپس آئے، ان کی بہن مسلمان ہو گئی تھی، ابو جہل کی بیٹی۔ ان کو کہا کہ بھئی اللہ کے نبی سے سفارش کرو۔ انہوں نے سفارش کی، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اکرمہ سے ملے۔ ابھی حکم دیا تھا
کہ اکرما جہاں ملے مار دو، اور ابھی وہ مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر ملے. کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو جاہلیت میں یا اسلام کی مخالفت میں جتنا بڑا زبردست ہے، اگر اسلام کے پاس آ جائے تو اتنا اچھا اسلام کے لیے کام کرے گا نا. صلاحیتیں تو اللہ نے دی ہیں. اگر ایک بڑا صلاحیت والا آدمی کفر کے لیے کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ اس پہ اگر محنت کر لیں، وہ آپ کا بن جائے، آپ اپنے کمپٹیٹر کو مارتے رہیں. دوسرا طریقہ یہ کمپٹیٹر میں آپ کے جو کام کا آدمی ہے اس کو اپنا بنا لیں، آپ کی کمپنی کو فائدہ ہو جائے گا. یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ ہم کمپٹیشن نہیں کرتے، کولیبریشن کرتے ہیں. کہ آپ نے اس کو اپنا بنا لیا. اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، یہ اسلام کے جتنے بھی بڑے بڑے مارکے ہوئے روم کے ساتھ، فارس کے ساتھ، قادسیہ کے، اس میں مسلمانوں کے کمانڈر ہوا کرتے تھے. اور کعب بن زہیر کا واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ بڑے کمال کے شاعر تھے، اور یہ شعر و شاعری میں اللہ کے نبی کی حجو یعنی مذمت بیان کیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دیں. انہوں نے بھی جان کی امان پائی، آئے اور اللہ کے نبی کے قصیدے میں اشعار کہے، اللہ کے نبی کی شان میں اشعار کہے، ان الرسول لسیف یستضاء، اور اپنی گمراہی اور اپنی ہدایت کا قصہ بیان کیا. اور اتنا زبردست انداز میں شعر کہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر اتار کر ان کو تحفے میں دے دی. اور کعب بن زہیر اس کے بعد اسلام کے حق میں شعر کہنے والے ہو گئے، کیونکہ اس زمانے کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھا. یعنی کسی کو موٹیویٹ کرنا ہو لشکر کو، یا دشمن کے خلاف بات کرنی ہو، یا اسلام کی حمایت میں بات کرنی ہو، تو شعر و شاعری ہوتی تھی. تو اس میں کعب بن زہیر جو ہے وہ اس قسم کے اتنے باکمال آدمی اسلام کے حمایتی بن گئے. اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں دوبارہ؟ کہ اقبال نے کہا تھا کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. لوگوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں. لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا، معادن کان کی طرح ہوتے ہیں. آپ ان کی چھپی صلاحیتوں کو نکالیں، ان سے کام لیں. یہ انٹرپرینرشپ ہے. انٹرپرینرشپ یہ نہیں ہے کہ آپ بیکار کام کے لوگ سارے جمع کر لیں. آپ بیکار لوگوں کو لیں، ان کو گھسائی کریں، ان کی رگڑائی کریں. یہ آپ کے اندر جوہر ہے تو آپ بڑے لیڈر ہیں کہ آپ بیکار لوگوں کو کام کا بنا لیتے ہیں، یا جن کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کی صلاحیتوں کو نکال لیتے ہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرتے ہیں، ڈنڈا مار کے نہیں، حکمت اور پیار کے ساتھ، اور اپنے اندر کے جوہر کو بھی نکالنا سیکھتے ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے خطبہ دیا، اور اس میں مکہ کے کچھ حقوق بیان فرمائے کہ مکہ نہایت محترم حرم ہے، یعنی اس کا احترام دنیا کے شہروں میں سب سے زیادہ ہے. تو اس کا کوئی کانٹا بھی نہیں اکھاڑا جائے گا، اور یہاں سے کسی شکار کو بھگایا نہیں جائے گا. یہاں شکار کرنا بھی منع ہے، اور یہاں کی کوئی چیز اگر گری پڑی مل جائے تو وہ کوئی اٹھائے گا نہیں، الا یہ کہ جس نے اپنے حقدار کو دینی ہو. اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اذخر کی جھاڑیاں جو ہیں اس کے بارے میں رخصت دے دیں کہ ہم اس کو اکھاڑ سکیں، کیونکہ اس سے ہم اپنے مردوں کا کفن بناتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ ہاں بھائی اذخر کو ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو ساتھ رہیں گے. اسلام جو مسائل ہوتے ہیں نا فقہ کے، وہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں ہوتے، قرآن حدیث سے نکالے جاتے ہیں. یہی کام فقہائے کرام اور مفتیان کرام کرتے ہیں، بڑے مفتیان کرام فقہا، کہ قرآن حدیث سے ہر زمانے کے مسائل نکالتے ہیں. آپ نے پہلے آپ نے کہا کہ مکہ کے اندر کوئی جھاڑی نہیں اکھاڑی جائے گی، پھر عبداللہ بن عباس کو آپ نے اجازت دے دی تھی کہ ضرورت کے لیے تم اذخر کی جھاڑی کو اکھاڑ سکتے ہو. اس زمانے میں جب مکہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا تو یہ سوال آیا کہ اب جو مکہ میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، حرم کو بڑا کیا جا رہا ہے، حاجیوں کی رہائش گاہوں کو بڑا کیا جا رہا ہے، تو راستے میں گھاس بھی ہے، درخت بھی ہیں. اب ان درخت گھاسوں کو اکھاڑیں یا نہ اکھاڑیں، تو یہ بات کام آ گئی کہ مکہ کا درخت یا مکہ کی گھاس کو اکھاڑا نہیں جائے گا الا یہ کہ ضرورت شرعیہ ہو. تو عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے اجازت دے دی. تو اب علماء یہ دیکھیں گے کہ وہ ضرورت شرعیہ ہے، تو علماء نے فتویٰ دیا وہاں کے کہ ہاں بھائی ضرورت شرعیہ ہے، حاجیوں کی سہولت کے لیے حرم کو بڑا کرنا ہے تو درختوں کو، گھاس کو اکھاڑنا پڑے گا. تو یہ کیا. اس طرح حدیث اور فقہ مل کر چلتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے نا؟ محدثین حدیث بیان کرتے ہیں اور فقہا اس سے مسائل نکالتے ہیں. یہ ہمہ شمہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، اونچے پائے کے علماء اور محدثین فقہا ان کا کام ہے. جب آپ نے خطبہ دیا تو ایک آدمی تھے ابو شاہ، انہوں نے کہا کہ
یا رسول اللہ یہ مجھے لکھ کے دے دیں، اہم باتیں ہیں. تو آپ نے ایک صحابی کو کہا اکتبوا لأبی شاہ، ان کو لکھ کے دے دو. تو وہ ان کو لکھ کر اللہ کے نبی کا یہ خطبہ دے دیا گیا. اور اللہ کے نبی کے جو یہ اہم خطبے ہیں یہ اپنی اصل شکل میں دنیا کے مختلف میوزیمز سے مل گئے ہیں. اور یہ جو توپکاپی میوزیم ہے ترکی میں، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نامہ مبارک جو آپ نے خطوط لکھے تھے، جو معاہدے لکھے تھے، جو آپ نے دوسرے قبیلوں سے ٹریٹیز معاہدے کیے تھے، ان کی اصل شکل موجود ہے الحمدللہ. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ یہ غلط اعتراض کرتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ تو 200-300 سال بعد لکھی گئی تھیں. یہ نہایت جہالت اور گمراہی ہے. حدیثیں 200-300 سال بعد نہیں لکھی گئی تھیں، بلکہ اللہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں مختلف صحابہ لکھ لیا کرتے تھے. یہ ایک مثال ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے، عبداللہ بن عمر نے، مختلف صحابہ نے جو زیادہ حدیثیں لکھتے تھے انہوں نے حدیثیں لکھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے راوی ہیں حدیثوں کے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو حدیثیں لکھوائیں. تو اس قسم کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہیے. پھر آپ نے بیعت کی عام. اب یہ بیعت اسلام ہے اور یہ سنت ہے. تو حضرت آپ صفا کی پہاڑی پر بیٹھ گئے، آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور لوگ آنے لگے اور بیعت کرنے لگے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ لوگوں سے بیعت کروانے لگے. جب مردوں کی بیعت پوری ہو گئی تو پھر عورتیں آئیں اور عورتوں کی بیعت ہوئی. مردوں کی بیعت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جا رہی تھی، عورتوں کی بیعت میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ ایسی کی جا رہی تھی، بعض روایت میں کپڑے کے ذریعے کی جا رہی تھی. اور آپ نے وہ جو بیعت، عورتوں کی بیعت کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کے آخر میں ہیں. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اللہ کے نبی نے فرمایا معاہدہ کرو میرے ساتھ، تم آگے سے شرک نہیں کرو گی. ولا یسرقن، اور چوری نہیں کرو گی. ولا یزنین، اور زنا نہیں کرو گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور تم کوئی بہتان نہیں باندھو گی، جھوٹ نہیں باندھو گی. اور ولا یعصینک فی معروف، اور میں محمد کی نافرمانی نہیں کروں گی کسی اچھی بات میں، یعنی اطاعت کرو گی پوری. تو عورتوں نے بیعت کر لی. تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی یہاں پر. تو انہوں نے کہا جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، تو انہوں نے کہا کہ شریف عورتیں تو چوری نہیں کرتی، لیکن میرا شوہر بڑا کنجوس ہے، وہ مجھے میرا خرچہ نہیں دیتا، تو کیا اس کی جیب سے میں پیسے لے سکتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور عمر بھی مسکرائے. آپ نے فرمایا ہاں اتنا لے سکتی ہو. یعنی شوہر کے ذمے خرچہ بیوی کو دینا عرف کے مطابق فرض ہے، واجب ہے، یعنی اس عورت کے خاندان کی حیثیت اور مرد کی کمائی کی حیثیت کے مقابلے میں. اگر کوئی مرد بڑا کنجوس ہے اور وہ گھر کا خرچہ نہیں دے رہا، نفقہ سکنا، تو وہ عورت لے سکتی ہے تو لے سکتی ہے. اب یہ ایک ایسی رخصت ہے کہ اگر دے تو لوگ دھاگا کھینچ لیتے ہیں، نہیں دے تو بند کر لیتے ہیں. یہاں پر ایسی رخصتیں لینے کے لیے دیانت امانت کا پورا ہونا ضروری ہے کہ وہ عورت پھر ایسے کنجوس شوہر سے اتنی چیزیں لے لے کہ جس سے گھر کا خرچہ ایک درمیانے یا ان کے گھر کے سٹینڈرڈ کے مطابق چل جائے. اور یہ بیوی کے لیے بات ہے. شوہر کے لیے بات یہ کہ اپنی بخل اور کنجوسی والی بری عادت کو چھوڑ دے اور سخاوت والی عادت رکھے، اور یہ سمجھے کہ باہر خرچ کرنے کا ثواب کم ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب 2 گنا ہے. تو لہذا اس نظریے سے دیکھیں. پھر آپ نے فرمایا کہ بہتان نہیں باندھو گی، اور ان کا ہم تو بہتان نہیں باندھتی شریف عورتیں. آپ نے فرمایا کسی کو قتل نہیں کرو گی. تو ہند نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو پال پوس کے بڑا کیا تھا، آپ نے بدر میں قتل کر دیا، کیونکہ اس کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان قتل ہو گیا تھا. جب اس نے یہ کہا کہ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، ہم تو نہیں قتل کرتے، آپ نے قتل کر دیا. تو حضرت عمر اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے دورے ہو گئے، اور اللہ کے نبی مسکرائے گئے کیسی باتیں کری ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ میری نافرمانی نہیں کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اپنا کفر چھوڑ کر اس لیے آئے ہیں کہ اب آپ کے حرم آپ کے پاس آ جائیں اور اب آپ جو حکم دیں ہم وہ حکم کرنے لگ جائیں. تو یہ سارا پورا ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو دوڑایا کہ آس پاس خوشخبریاں سنا دو کہ بھئی مکہ فتح ہو گیا ہے، اور اب عرب میں صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ 2 بڑی طاقتیں ہیں، ایک قریش ایک مسلمان. باقی طاقتوں کا ختم ہونا پہلے ہی طے ہو گیا تھا. اب جب مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا اور قریش کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، تو عرب میں ایک طاقت رہ گئی، اسلام اور ریاست مدینہ وہ رہ گئی.
تو اس کی خوشخبریاں سنانے کے لیے آپ نے بھیجا، اور یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مسلمانوں کو، اسلام کو کوئی فتح ملتی تھی تو آپ خوشخبریاں سنانے کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ آج مسلمان بری خبریں سنانے کے لیے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اچھی خبریں چھپانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر کوئی بری خبر ڈالیں، ابھی آگ کی طرح پھیل جائے گی، فلاں یہ گناہ کیا، یہ گناہ بھی پھیلے گا، سب کو بتانا۔ اور آپ اچھی خبر ڈالیں، وہ زیادہ لائک نہیں ملیں گے آپ کو۔ مزاج بدل گیا ہے، یہودیوں کی سازش نہیں ہے میرے پیارے دوستوں، کافروں کی نہیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ ہم صحیح ہو جائیں سب صحیح ہو جائے گا۔ تو اچھی خبر کو پھیلانا، بری خبر کو دبانا۔ امریکہ میں لوگ مرتے نہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے کیا؟ خبر آتی ہے؟ کشمیر میں گاڑی کھائی میں گر گئی، سب کو خبر، بھائی کیا ضرورت ہے کھائی میں، دنیا میں پہلی دفعہ گری، ایک آدمی ہاتھ اڑ کے مر گیا، سارے لوگ سیاپا مراؤ، کیوں منائیں بھائی؟ کوئی غیر معمولی مسئلہ ہو ہم اپنی طرف دیکھیں۔ تو یہ بری خبریں پھیلانا نا، یہ ہمارا شعار ہے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کمال سمجھتے ہیں، کوئی عظیمت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ جب یہود نے سازش کی، ہم نے پڑھا تھا غزوہ خندق میں، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ دیکھو یہود نے غداری تو نہیں کر دی بنو قریظہ نے، تو وہ 2 صحابہ آئے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا، بہت معمولی، آپ یعنی آپ نے کہا تھا بتانا نہیں پھر آگے اگر واقعی غدار۔ تو بری خبر کو چھپایا جاتا ہے، ہمیں وہ انہوں نے ڈنڈے کے آگے لگا دیا فری جرنلزم اور فریڈم آف سپیچ کے تحت کہ ہر بات بتانی چاہیے۔ وہ بیوقوف والی بات ہے، کون پاگل ہے جو ہر بات بتاتا ہے؟ دنیا میں کوئی عقل مند ملک ہے جو ہر بات بتاتا ہے؟ یہ ہمیں پاگل بنایا، ہم بن گئے۔ ہر بات اخبار میں ڈالنے کی، سوشل میڈیا میں ڈالنے کی، ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی۔ شریف آدمیوں کے سینے رازوں کے دفینے ہوتے ہیں، اچھی باتوں کو پھیلایا جاتا ہے، بری باتوں کو دبایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے تو آپ اپنے ملک کی غلط باتیں نہیں پھیلائیں گے، جیسے آپ اپنی بات نہیں پھیلاتے، اور اگر ملک سے محبت نہیں ہے، دین سے محبت نہیں ہے، تو آپ بری باتیں پھیلائیں گے، تو اس میں کسی اور کو آپ کا امیج خراب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی خراب کریں گے۔ 2-4 باتیں ہم نے آج سیکھ لیں۔ نمبر 1 شکر کی عادت بہت زیادہ، نمبر 2 معافی کی عادت بہت زیادہ، نمبر 3 لوگوں کے جوہر، اپنے جوہر کو نکالنا اور لوگوں کے جوہر کو نکالنا، اور دشمنوں کو دوست بنانے کا، اپنا ساتھی بنانے کا فن سیکھنا، اور نمبر 4 اچھی خبروں کو پھیلانا، اور نمبر 5 یہ جو عورتوں کی بیعت میں 5 باتیں تھیں کہ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، قتل میں معاون نہیں بننا، چوری کا کوئی بھی طریقہ، چاہے چھپی چوری چاہے کھلی چوری، یہ نہیں کرنی، اللہ کے نبی کی اطاعت دین و دنیا کے ہر معاملات میں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے ہمارا موضوع ہے عربوں کے بتوں کا انہدام، کہ پھر عربوں میں جو بڑے بڑے بت تھے، لات منات عزا، ان کو توڑنے کے لیے آپ نے صحابہ کو بھیجا، اور ایک اور بڑا غزوہ جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، غزوہ حنین، وہ ہوا جس میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to